آج ہم قصص القرآن کے سلسلے میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ قرآن کریم کی 6 صورتوں میں آپ کا مبارک ذکر ہوا ہے، کہیں مختصر ہے اور کہیں قدر تفصیل کے ساتھ ہے، اور وہ 6 صورتیں یہ ہیں: سورۃ نساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان میں سے 4 صورتوں میں آپ کا جو ذاتی نام ہے وہ لیا گیا ہے، یعنی یونس علیہ السلام، اور ایک صورت بھی آپ کے نام پر ہی ہے، سورۃ یونس، اور باقی 4 صورتیں ہیں ٹوٹل جن میں آپ کا نام یونس مبارک نام جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، سورۃ نساء میں، سورۃ انعام، سورۃ یونس اور سورۃ صافات میں۔ اور 2 صورتوں میں آپ کے صفاتی نام ذکر ہوئے ہیں، اور آپ کے صفاتی نام ہیں ذو النون اور صاحب الحوت۔ ذو النون اور صاحب الحوت کا ایک ہی معنی ہے مچھلی والے، چونکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے کئی دن اللہ کے حکم سے، اور وہاں آپ کی زبان سے ایسی تسبیح جاری ہوئی کہ جو قیامت تک کے لیے ایسی مقبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کہ جو بھی وہ تسبیح پڑھتا رہے گا اللہ کی طرف سے غموں سے، تکلیفوں سے نجات پاتا رہے گا۔ تو ذو النون آپ کا ایک لقب ہے، اور دوسرا صاحب الحوت ہے۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، نون کا اور حوت کا دونوں کا معنی مچھلی ہے، اور ذا یا ذو یا صاحب والا کے معنی میں ہے، تو ذو النون مچھلی والا، صاحب الحوت بھی مچھلی والا۔ اور آپ کی قرآن کریم میں جہاں جہاں ذکر ہوا ہے اس میں سب سے پہلے مصحفی ترتیب میں سورۃ نساء میں آپ کا ذکر ہے، آیت نمبر 163 میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے صاحب الوحش نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن انبیاء پر اللہ کی طرف سے وحی اتری ان کا ذکر خیر کیا گیا ہے، تو ان میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا مبارک ذکر ہے۔ اور وہ آیت کریمہ یہ ہے: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے ہم نے وحی فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دیگر نبیوں کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے مبارک اسماء لیے ہیں، اور ہم نے وحی فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، والاسباط یعنی حضرت یعقوب کے بیٹوں کی طرف، وعیسیٰ حضرت عیسیٰ کی طرف، حضرت ایوب کی طرف، حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، حضرت ہارون، حضرت سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ یعنی یہ ان نبیوں کا ذکر ہے جن پر اللہ کی وحی اتری ہے۔ تو صاحب وحی نبیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح پھر جب سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آپ کی اولاد میں آنے والے نبیوں کا ذکر فرمایا، تو ان میں ایک نام حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ہے۔ یعنی یہ وہ 2 آیات جو ہیں، بلکہ 83 سے لے کر 87 آیات تک، یعنی 5 آیتیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ حجت ہے جو ہم نے عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم پر، اور ہم نے نرفع درجات من نشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹا اور پھر پوتا ہو گئے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی،
وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ نے جن کو ہدایت کا نور عطا فرمایا، یعنی انہیں اللہ نے اپنا پیغام، اپنی رسالت، اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا، پھر ان کے اسماء لیے گئے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اگلی آیت میں ہے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، یعنی سب انبیاء کے اسماء گرامی ہیں، کل من الصالحین، پھر واسماعیل والیسع ویونس ولوطا۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے دیگر انبیاء کے ساتھ۔ تو اس طرح یعنی یہ دوسرا مقام ہو گیا جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا صرف نام ذکر ہوا ہے دیگر انبیاء میں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا دیگر جو صورتیں ہیں ان میں آپ کا جو حیات مبارکہ کا جو تھوڑا تعارفی پہلو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اس میں پھر سورۃ یونس بھی ہے، سورۃ صافات بھی ہے، سورۃ انبیاء اور سورۃ القلم، ان میں آپ کی زندگی کے واقعات جو ہے ان کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس طرح ہے، آیات کے ترجمے سے پہلے ہم جو آپ کا مبارک واقعہ ہے قرآن کریم نے خصوصاً جو حصہ بیان کیا یا پھر کچھ احادیث میں بیان ہوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے میں تشریف لائے۔ آپ کی یعنی جو ایریا تھا نبوت و رسالت کا وہ عراق تھا، اور عراق کا علاقہ ہے نینوا۔ نینوا یہ کربلا بھی اسی علاقے میں آتا ہے، یہ جو ایریا ہے کربلا جہاں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو کربلا بھی نینوا کا علاقہ ہے، یہ دجلہ کے ساتھ ہے۔ اس کی آبادی 1,00,000 کے قریب تھی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر بھی فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا 1,00,000 لوگوں کی طرف یا کچھ زیادہ، یعنی 1,00,000 سے کچھ زیادہ آبادی تھی اس شہر کی جس کی طرف آپ رسول بن کے تشریف لائے۔ اور اس شہر کے جو کھنڈرات ہیں نینوا کے، وہ اب بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے موصل شہر ہے، اس موصل شہر کے سامنے کھنڈرات موجود ہیں، نیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نینوا شہر کے کھنڈرات جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریخ دمشق کبیر میں علامہ ابن عساکر نے مختلف احادیث کی روشنی میں جو آپ کا ایک تعارف پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی جو آپ کا فرض منصبی تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، لیکن جیسے طریقہ ہوتا ہے مختلف اقوام کا کہ انہوں نے انکار کیا۔ جب وہ منکر ہوئے آپ کی کافی عرصہ تبلیغ کے باوجود انہوں نے اللہ کا پیغام قبول نہ کیا، تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی دعا فرمائی۔ تو پھر آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ اب میں اس شہر سے نکل رہا ہوں اور 3 دن تک تم پر عذاب آ جائے گا، یعنی 3 دن کا آپ نے عرصہ بیان فرمایا۔ یہ کہہ کر آپ اپنی اہلیہ کو، اپنی گھر والی کو اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہاں سے اس علاقہ سے نکل گئے اور پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے یا کسی اور ایریا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو پیچھے قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کا یقین ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی یہاں سے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے ہیں تو ان پر ڈر مسلط ہوا کہ یہ واقعی لگتا ہے عذاب آنے والا ہے، اور یہاں چونکہ علامات عذاب کا بھی قرآن میں ذکر ہے جیسے آگے ہم آیتیں پڑھیں گے، تو وہ لوگ پشیمان ہوئے کہ ہم نے تو آپ کی بات نہیں مانی، آپ چلے گئے ہیں، عن قریب ہماری تباہی ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ انہیں تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس کیے پر پشیمان ہوں اور آپ سے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے، انہیں نہ ملے، تو انہوں نے پھر خود اکٹھے ہو کر ایک میدان میں سارے مرد عورتیں بچے سب اکٹھے ہوئے، جہاں تک کہ اپنے جو مویشی تھے ان کے
ان کو بھی لے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور زاری کرنے لگے کہ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرما، معافی قبول فرما۔ تو اس کا ذکر پھر اس حصے کا سورت یونس میں ہے، وہ آیت ہم اس جگہ پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد جب اللہ سے اپنے گناہوں کی اور خصوصاً اس نافرمانی کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوا یونس کی قوم کے۔ لما آمنوا، جب یونس کی قوم ایمان لے آئی، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ان کو ایک وقت تک فائدہ پہنچایا، ومتعناہم الی حین۔ یہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جس نے اللہ کا عذاب یا اس کی علامات دیکھنے کے بعد توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، ورنہ جب اللہ کے عذاب کی ایک دفعہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد وہ عذاب ٹلا نہیں کرتا۔ اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، یہاں سورۃ انعام کے آخری رکوع میں ہے، فرمایا گیا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کہ یہ جو کفار کا بیان کیا گیا کہ وہ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے، یعنی ایسے وہ آپ کی بات نہیں مانتے، کیا وہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر فرشتے اتریں یا اللہ رب العزت کی کوئی نشانی آئے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جب آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے ان کو ایمان فائدہ نہیں دے گا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو، یعنی جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے اللہ کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد انہیں تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جب عذاب کی نشانی ظاہر ہو جائے تو پھر انہیں کوئی فائدہ ایمان نہیں دیتا۔ جیسے سورۃ یونس میں بھی فرعون کا ذکر کیا گیا کہ جب فرعون غرق ہونے لگا، اس آیت سے، آیت نمبر 98 سے تھوڑا پہلے سے آیت نمبر 91 ہے، بلکہ آیت نمبر 90 ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جب فرعون غرق ہونے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے جب سمندر میں داخل ہوا تو سمندر مل گیا اور وہ غرق ہونے لگا سمندر میں، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی فرعون نے بھی گویا تسلیم کر لیا تھا، حق کو مان لیا تھا اور گویا کلمہ بھی پڑھ لیا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، لیکن اس کا جو ایمان تھا اسے رد کر دیا گیا، الآن، کہ اب ایمان لائے ہو، وقد عصیت من قبل، حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ کے عذاب کی نشانیاں جب ایک دفعہ ظاہر ہو جائیں تو پھر ٹلا نہیں کرتا عذاب، لیکن یہ قوم جو ہے یہ اس کی انفرادیت ہے، الا قوم یونس، اللہ نے بھی اس کا یہ استثناء ذکر فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد فنفعها ایمانها، ایمان اس کو نفع دے کسی قوم کو سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے تو کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا۔ تو یہ جو دور کرنا ہے، کشفنا ہے، اس سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ عذاب کی کچھ علامات ظاہر ہو چکی تھی، تب اللہ نے اس کو کھول دیا اور انہیں اس سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ اس قوم کی ایک انفرادیت ہے کہ انہوں نے اتنی سچی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں کہ باوجود اس کے کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا یا اس کی بعض علامات ظاہر ہوئی تھی،
اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اس کی کیا کیفیت تھی، لیکن ان کی توبہ اور گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ اور امام ابن عساکر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا کہ انہوں نے جو علامات دیکھی تھیں عذاب کی، وہ یکم ذی الحجہ کا دن تھا۔ یکم ذی الحجہ کو انہوں نے عذاب الہی کی علامات دیکھی، اور 10 ذو الحجہ کو عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، یعنی 10 دنوں میں عذاب ٹل گیا۔ تو 10 ذی الحجہ ویسے بھی بہت ہی برکت والا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو یہ 10 دن جو ہیں ان کی آزمائش کے تھے، 10واں دن اللہ تعالیٰ نے خلاصی اور آسانی عطا فرمائی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام تو شہر سے باہر جا چکے تھے، انہیں بتا کر کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اب شہر سے باہر ہیں، اونچی جگہ پہ ہیں، انہوں نے دیکھا تیسرا دن گزر گیا اور اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اب اس پر پریشان ہوئے کہ میں نے تو انہیں عذاب کی خبر دی تھی اور عذاب نہیں آیا، اب اگر میں واپس جاتا ہوں تو وہ میری تکذیب کریں گے کہ آپ نے تو کہا تھا تیسرے دن عذاب آ جائے گا اور عذاب تو نہیں آیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی توبہ کی خبر نہیں تھی کہ عذاب کیوں نہیں آیا، یہ آپ کو پتہ نہیں تھا چونکہ آپ باہر تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام واحج الہی کا انتظار کیے بغیر جس جگہ موجود تھے وہاں سے آپ نے دور جانے کا فیصلہ فرمایا، یعنی دجلہ کے کنارے تھے تو دجلہ میں کشتی پہ سوار ہو کر آپ نے دریا پار چلے جانے کا فیصلہ کیا کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا شہر والوں کا تو میری تکذیب کریں گے، مذاق اڑائیں گے کہ آپ نے کہا تھا تیسرے دن عذاب آئے گا اور عذاب تو نہیں آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں واحج الہی کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ کی بارگاہ سے پہلے گزارش کرتے، عرض کرتے اور عریضے کا جواب آتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو انتظار نہیں فرمایا، آپ بغیر واحج کا انتظار کیے یہاں سے چلے گئے، اور آپ یعنی آپ کو بھول ہو گئی، واحج کا انتظار نہ کر سکے۔ تو آپ دجلہ کے کنارے پہنچے، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی آئی، اور جب کشتی درمیان میں پہنچی دریا کے تو ہچکولے کھانے لگی، چکر کھانے لگی، یعنی کشتی کی جو کیفیت ہے ڈوبنے والی ہو گئی۔ اب جتنے لوگ کشتی میں تھے وہ کہنے لگے کہ اب پتہ نہیں کشتی کے ڈوبنے کا کوئی سوال تو پیدا نہیں ہوتا، موسم بھی ٹھیک ہے، راستہ بھی ان کا دیکھا بھالا تھا جو روز کشتی آتی تھی۔ تو حضرت یونس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کشتی کیوں ڈوب رہی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کشتی کے ڈوبنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کشتی میں ایک شخص ایسا سوار ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر چلا ہوا ہے، یعنی میں اپنے رب سے اجازت نہیں لے سکا اور چل پڑا ہوں، تو آپ اس نشانی کو سمجھ گئے کہ یہ میری رب کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے۔ تو کیا ہوگا بھائی؟ فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، کشتی کا بوجھ کم کرتے ہیں، یا کوئی اور وجہ تھی قرآن اندازی کی، جس کے نام قرآن نکلے گا اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت یونس نے خود کہا کہ مجھے دریا میں پھینک دو تو تمہاری کشتی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ تو بہت معزز شخص نظر آتے ہیں، آپ کو ہم کیوں پھینکیں؟ تو اگر پھینک نہیں ہے تو پہلے قرآن اندازی کرتے ہیں جس کے نام کا قرآن نکلے گا۔ تو جب قرآن ڈالا گیا تو حضرت یونس کے نام کا قرآن نکلا۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ قرآن ڈالتے ہیں، پھر حضرت یونس کا قرآن نکلا، تیسری دفعہ ڈالا تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی قرآن نکلا، تینوں دفعہ۔ تو بہرحال آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی پہلے ہی منہ کھول کے تیار کھڑی تھی، اللہ کے حکم سے اللہ نے اسے حکم دیا کہ انہیں نگل لیں لیکن تکلیف کوئی نہ پہنچے۔ تو لہٰذا آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس بڑی مچھلی کے، اور اس میں کئی دن آپ رہے۔ ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ 40 دن، اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں 4 قول لکھے ہیں آپ کے عرصے کے حوالے سے، کتنا عرصہ مچھلی میں رہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 1 دن رہے، صبح چاشت کے وقت سے لے کر شام تک، دوسرا قول ہے 3 دن، تیسرا ہے 7 دن، اور چوتھا قول ہے 40 دن۔ 40 دن کا بہرحال قول زیادہ معروف ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ بہرحال 40 دن تک تقریباً آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں آپ نے تسبیح پڑھی جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اس تسبیح کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا قرآن نے پھر ذکر فرمایا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی۔ اب یہاں سے جب آپ کو نجات ملی تو اس کے بعد کس طرح نجات ملی کہ آپ کو اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے میدان میں پھینک دیا، یعنی دریا کے کنارے پہ پھینک دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے لیے تیار کھڑے تھے، انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کے حکم سے ایک ٹھنڈی جگہ پہ، جہاں ایک بیل تھی کدو کی، تو اس کے گھنے سائے میں آپ کو رکھ دیا گیا۔ چونکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے کئی دن، تو آپ بیمار تھے، کمزور بھی تھے اور بیمار بھی تھے، اس لیے آپ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ تو اس بیل سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق بھی پہنچایا اور صحت بھی عطا فرمائی۔ تو کچھ دن آپ وہاں پہ رہے اور صحت یاب ہو گئے۔ تو ایک چرواہا وہاں سے گزرا، اپنے مویشی یا بکریاں وغیرہ چرا رہا تھا، اس نے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اس نے پھر آپ کی خبر جا کے دی اپنے شہر والوں جو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں بتایا کہ حضرت یونس کو تو میں نے فلاں بیابان میں دیکھا ہے۔ آپ کے شہر والے آئے، آپ اسی بیابان میں تھے، اور بڑی محبت سے پھر آپ کو واپس لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے توبہ کی، اور اب مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اور نیک لوگ بھی بن چکے ہیں۔ تو پھر آپ وہاں تشریف فرما رہے، شرعی احکام عطا فرماتے رہے، اور آپ کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے، زمین کے خزانے انہیں عطا فرمائے۔ اس طرح نینوا جو ہے ایک دفعہ پھر آباد ہوا، اور ان کی معصیت سے اللہ کی بارگاہ میں اطاعت تک کا جو سفر ہے، ان کی توبہ تک کا، وہ طے ہو چکا تھا پہلے ہی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے، تو پھر آپ کی برکتوں سے وہ مستفید ہوئے۔ اب یہ اس قصے کا اختصار ہے۔ اب اسی کا ہم اگلا حصہ یہاں قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ انبیاء نے ذکر کیا کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ حصہ اس جگہ بیان فرمایا گیا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر نکلے، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب غصے کی حالت میں نکلے۔ ویسے ابن عساکر نے آپ کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ سریع الغضب تھے، آپ کا مزاج مبارک جو ہے ذرا تیز تھا۔ تو بہرحال آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ ہی کے حکم سے ان کے جو مزاج کے مختلف پہلو ہیں یا رنگ ہیں، تو وہ ظاہر نبی کا کوئی بھی عمل جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال غصہ کی حالت میں اپنی قوم سے نکلے، فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ فنادا فی الظلمات، پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا۔ تاریکیاں یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، تاریکیاں کہا گیا، چونکہ ایک تو خود سمندر کی تاریکی ہے، جو شخص پانی کے اندر ہو وہ بھی ظلمات بعضها فوق بعض کی کیفیت ہوتی ہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں تو وہ ظلمت کئی گنا بڑھ گئی تاریکی۔ تو آپ نے ان تاریکیوں میں آواز دی، اللہ الہ الا انت سبحانک، اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، انی کنت، تو پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی پکار سن لی، قبول فرمائی، ونجیناہ من الغم، اور ان کو غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ جو دوسری آیت ہے اس کا آخری حصہ ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے کہ فاستجبنا لہ، انہوں نے یہ تسبیح پڑھی اور ہم نے ان کا غم اور تکلیف دور فرما دی۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ کیا یہ صرف حضرت یونس کے لیے ہے کہ یہ الفاظ پڑھنے سے غم اور تکلیفیں دور ہو گئی، کیا یہ ان کا خاصہ ہے یا اب بھی تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں؟
تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی توجہ آخری حصے کی طرف کروائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اور نجات دیں گے۔ ننجی کے دونوں معنی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اللہ اس کو غم، تکلیف، پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوئی بھی پریشانی ہو تو اس میں سے یہ بڑی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت پانے والی تسبیح ہے، الفاظ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ پڑھنے چاہیے، انشاءاللہ قبولیت کی ضمانت ہے۔ اور پھر اسی کو سورۃ صافات میں بیان فرمایا گیا اور کچھ اور چیزیں بھی ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ السلام ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ عبد آبق اسی غلام کو کہتے ہیں کہ جو بغیر اجازت کے چلا جائے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر۔ تو قرآن فرماتا ہے اذ ابق جب وہ بغیر اجازت کے چلے گئے الی الفلک المشحون ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، یعنی بغیر اجازت کے وہ کشتی کے سفر پہ روانہ ہوئے اور وہ کشتی پہلے ہی سواریوں سے بھری ہوئی تھی۔ فساہم پھر قرآن اندازی ہوئی، کشتی میں قرآن اندازی ہوئی۔ فکان من المدحدین تو وہ مغلوبوں میں سے تھے، جو مغلوب ہو گئے، یعنی قرآن اندازی میں انہی کا نام نکل آیا حضرت یونس کا۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم پس ان کو مچھلی نے نگل لیا اللہ کے حکم سے، وہو ملیم اور وہ خود کو ملامت کرنے والے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین اب اس تسبیح کی آپ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دیکھیے اور تاثیر دیکھیے کہ قرآن فرماتا ہے بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو وہ ضرور حشر تک، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یعنی تسبیح اتنی اللہ کی بارگاہ میں ایک مؤثر عریضہ تھا اور اتنا بابرکت ذکر تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اگر یہ تسبیح نہ ہوتی تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ فنبذناہ بالعراء سو ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اس مچھلی کے پیٹ سے تو مچھلی نے پھر انہیں اگل دیا، تو پھر وہ اس کھلے میدان میں آ گئے، اس کے کنارے، دریا کے کنارے۔ وہو سقیم اور وہ بہت کمزور اور بیمار ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا تو بہت سے مسائل ہیں اس میں، جس کی وجہ سے آپ کی جو جسمانی صحت ہے وہ متاثر ہو گئی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور ہم نے ان پر بیل دار درخت اگا دیا، یعنی آپ کو جو اللہ نے سایہ عطا فرمایا تو وہ ایک بیل تھی، یعنی درخت نہیں تھا اونچا بلکہ وہ دائیں بائیں پھیلا ہوا درخت جیسے ہوتا ہے، اس لیے جہاں پہ کدو کی بیل کہا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ جو بیل تھی وہ کدو کی تھی، جس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سایہ بھی عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ اسی کی برکت سے اللہ نے آپ کی صحت کا انتظام بھی فرمایا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی جو امت تھی، جس قوم کی طرف آپ نبی بن کے تشریف لائے تو ان کی تعداد بیان فرمائی گئی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ۔ اب کتنے زیادہ ہے، ویسے ایک فگر ہے کتب احادیث اور تاریخ میں کہ وہ 1,70,000 تھے، لیکن چونکہ قرآن کریم نے فائنل فگر نہیں دیا تو یقینی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ نے اس کی یہ وضاحت کی کہ 1,00,000 جو ہیں وہ ان میں سے جوان تھے، مرد عورتیں، اور او یزیدون جو فرمایا گیا ہے وہ بچوں کی طرف اشارہ ہے، باقی بچے تھے جو بالغ نہیں ہوئے تھے ابھی اور عاقل بھی ابھی نہیں تھے، چھوٹی عمر کے، انہیں او یزیدون کہہ دیا گیا۔ اور باقی جو اس وقت مکلف تھے یا تکلیف والی عمر جس میں انسان اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، عاقل بالغ، ان کی تعداد 1,00,000 تھی، پر اللہ بہتر جانتا ہے۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین سو وہ ان پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ایک معین مدت تک فائدہ پہنچایا۔
یعنی آپ جب مچھلی کے پیٹ سے نکل کے تشریف لے گئے تو پھر آپ سے اپنی قوم مستفید ہوئی، پھر انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ آپ کا کلمہ بھی پڑھا، توبہ تو پہلے کر چکے تھے اور کلمہ بھی ظاہر پڑھ چکے تھے، اور اب جو ہے انہوں نے باقی جو شرعی احکام تھے وہ اپنے نبی کے مبارک سنت سے اور آپ کی زبان سے حاصل کیے اور پھر اس پر عمل کیے۔ اس میں پھر آخری آیت مبارکہ جو ہے آیات ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے، وہ سورۃ قلم میں ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، سو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے، لا تکن کصاحب الحوت، یعنی بغیر اجازت کے یا انتظار کیے بغیر اپنی طرف سے کوئی عمل کر لینا، یہ نہ کریں جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے کیا۔ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، جلدی نہ کریں، صبر کریں۔ اذ نادا وہو مکظوم، جنہوں نے اپنے رب کو حالت غم میں پکارا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے اذ نادا فی الظلمات جو وہاں فرمایا گیا، تو جب انہوں نے ندا فرمائی یعنی پکارا اور دعا کی اپنے رب سے، وہو مکظوم، اور وہ انتہائی غم کی حالت میں تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی طرف سے نعمت ان کا تدارک نہ کرتی، یعنی اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا اور اللہ کی نعمت ان کو عطا نہ ہوتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ ضرور وصف مذمومیت کے ساتھ چٹیل میدان، عراء جو ہے چٹیل میدان جس پر کوئی چیز بھی نہ ہو، کھلا میدان بغیر درختوں اور سائے کے، تو اس چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ فاجتباہ ربہ، بس ان کے رب نے انہیں عزت والا بنایا، یعنی انہیں چن لیا، عزتیں عطا فرمائیں۔ فجعلہ من الصالحین، اور ان کو صالحین میں سے کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام۔ یعنی یہ بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے اسی جو ذکر پہلے ہوا ہے ان دو صورتوں میں، پہلے سورۃ انبیاء میں بھی اور سورۃ صافات میں بھی، تو اسی ذکر کو اجمالاً جہاں پہ دہرایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ بہت عزت والے تھے، بہت اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے، ان کے رجوع نے ہی ان کو اللہ کی بارگاہ میں عزت عطا فرمائی۔ اب یہاں ایک حدیث پاک بڑی اہم ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک لحاظ سے ان کا جو ذکر ہے کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے چلے گئے، تو یہ کوئی نعوذ باللہ نافرمانی نہیں ہے، معصیت نہیں ہے نبی کی، یہ بھول ہے۔ اور اس بھول میں بھی آپ دیکھیں ایک ایسی تسبیح امت مسلمہ کو عطا ہوئی ہے، اور آپ کی امت کو بھی ظاہر ہے جب سے آپ نے یہ تسبیح پڑھی ہے، ایسی تسبیح عطا ہو گئی ہے کہ جو کروڑوں لوگوں کو غم سے نجات دینے والی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس لیے انبیاء جو ہیں نعوذ باللہ وہ معصیت سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہ یا معصیت جو ہے وہ ان کی جو اعلیٰ اخلاق ہے، مبارک سیرت ہے، اس سے کوسوں دور ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ما ينبغي لأحد ان يكون خيرا من يونس بن متى، متى آپ کے والد محترم کا اسم گرامی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت یونس بن متى سے بہتر قرار دے یا سمجھے کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ یعنی ظاہراً جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں ہے، اس پہلو سے کہ وہ بغیر اجازت کے چلے گئے، اللہ کا حکم کا انتظار کیے بغیر، تو ایسا نہیں کہ کوئی اس شخص اس عمل کو جو ہے وہ گناہ تعبیر کرے آپ کے حوالے سے نعوذ باللہ، یا آپ کی شان میں کوئی چھوٹا کلمہ بولے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو یونس بن متى سے بہتر نہ سمجھے۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث پاک میں، وہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، پچھلی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى ونسبه الى ابیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام بن متى، یعنی ان کے والد محترم کا نام ہے،
ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کی تواضع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی کوئی حضرت یونس پر فضیلت نہ دے کہ میں حضرت یونس سے افضل ہوں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن ہمیں یہ عقیدہ پختہ کرانے کے لیے کہ لا نفرق، ہم جو ہیں انبیاء کی شانیں اور عظمتیں جو ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، باقی اللہ نے درجے دیے ہیں، فضیلتیں دی ہیں، ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اصول ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ انتہائی تواضع ہے، لیکن ہمارے لیے سبق ہے کہ کوئی اس واقعے کو بنیاد بنا کر کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس جگہ کو کیوں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا، تو یہ نعوذ باللہ آپ کی معصیت کو خیال کرے تو یہ معصیت نہیں، یہ ایک حکمت ہے، اس کے ساتھ پھر کئی حکمتیں خالق کی جڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ہمیں قرآن کریم کی صورت میں ان کی یہ دعا عطا فرمانی تھی، ان کی تسبیح عطا فرمانی تھی، اور وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کی بشارت عطا فرمانی تھی کہ قیامت تک جو بھی یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غم اور تکلیف اور دکھ اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سیرتیں، ان کے اذکار، ان کی دعائیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ان کی مبارک سیرت اپنانے کا شرف نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔